الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله العظيم۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے جس کا دوسرا ہفتہ چل رہا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے جس کو رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس رجب کے مہینے کا جب چاند دیکھتے تھے تو حضور علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے حضور علیہ السلام، جس کا ترجمہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا ہوتی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری بات یہ کہ شعبان کے مہینے میں یہ جو مہینہ چل رہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو میں بھوکا اور پیاسا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اگر آپ دیکھیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی سوال کیا تھا کہ آپ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے ہیں جتنی کثرت سے آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ شعبان کے مہینے میں روزے کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ حضور علیہ السلام پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، صرف 29 کا روزہ چھوڑتے تھے۔ 29 شعبان کا روزہ چھوڑتے تھے کیونکہ چاند ہو گیا تو اگلے دن رمضان کا آ جائے گا، لیکن پورے 28 دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ اور حضرت عائشہ کے اس سوال کے جواب میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش ہو تو میں بھوکا اور پیاسا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے اعمال کے متعلق کہا ہے، حضور نے یوں نہیں فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے امتیوں کے اعمال پیش ہو تو وہ بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ روزے کی حالت میں ہو۔ حضور علیہ السلام کے اعمال کے متعلق کیا تصور ہوگا ہمارا اور آپ کا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبیوں اور رسولوں کا امام بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے وجہ تخلیق کائنات آپ کو بنایا تھا کہ حضور علیہ السلام کو بھیجنا نہ ہوتا تو شاید یہ دنیا کا نظام نہ ہوتا۔ وہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش ہو تو میں بھوکا اور پیاسا ہوں۔ حضور کے اعمال نامے میں کیا ہوگا؟ اتنے لمبے سجدے ہوں گے کہ شاید کسی نے اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا ہوگا، اتنا لمبا قیام ہوگا کہ کسی نے اتنا لمبا قیام نہیں ہوگا۔
اتنی دعاؤں کی کیفیت ہوگی، کسی نے اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے دعا نہیں کی ہوگی۔ حضور کے نام اعمال میں کیا ہوگا؟ یتیموں کی دعائیں ہوں گی۔ حضور کے نام اعمال میں کیا ہوگا؟ بیواؤں کی دعائیں ہوں گی۔ حضور کے نام اعمال میں کیا ہوگا؟ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہوگا۔ حضور کے نام اعمال میں کیا ہوگا کہ آپ کے راستے میں جس نے کانٹے بچھائے آپ نے تو اس کو معاف کر دیا۔ حضور کے نام اعمال میں کیا ہوگا؟ جس نے آپ کے رخ انور کی طرف تھوکنے کی کوشش کی اللہ کے پیغمبر نے اس کو معاف کر دیا۔ حضور کے نام اعمال میں کیا ہوگا کہ کسی نے کسی قبیلے کو بھڑکایا اور اس کے بعد میں اس نے آپ پر حملہ کیا، اللہ کے پیغمبر اس بھڑکانے والے کو اللہ کے پیغمبر نے معاف کیا۔ اس کے علاوہ کچھ ہوگا حضور کے نام اعمال؟ لیکن حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میرے اعمال جب میرے مالک کے سامنے جائیں تو میں بھوکا اور پیاسا ہوں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر کہا جائے کروڑوں درود و سلام ہو اس آقا پر جس نے لوگوں کی ہدایت کے جو ذریعہ بنے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آقا علیہ السلام فرماتے کہ ہمارے امت کے اعمال ایسے، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ حضور علیہ السلام کو حضرت عائشہ کے اس جواب کے بعد میں ہم اپنے اعمال کے بارے میں غور کریں۔ کیا ہمارے اعمال میں کوئی ایسی نماز ہے جو ہم اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے قابل؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا سجدہ ہے کہ جس سجدے میں دنیا کا کوئی تصور نہ آیا؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو نیکی ہم اللہ کے دربار میں پیش کر سکیں؟ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال یہ ہے، اور اس کے بعد میں آپ کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، اور اس کی وجہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی۔ لیکن امت کو کیا سبق دیا اور کیا تعلیم دی؟ حضور علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ اس مہینے میں 15-16 تک لوگ روزہ رکھیں، پھر اس کے بعد روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے لیے کچھ قوت اور طاقت چاہیے۔ اس لیے امتی کو تو منع کیا، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہے، جمعرات کے دن کا روزہ رکھتا ہے، یا ایام 20 کے 3 روزوں میں سے روزہ رکھتا ہے، تو اگر پیر یا جمعرات 28 شعبان 27 شعبان آ جائے تو وہ اس کی الگ بات ہے، وہ اس کا معمول ہے، لیکن امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے روزہ رکھنے کو منع فرمایا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، حضرت اسامہ زید کے بیٹے ہیں۔ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیپالک تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کے بیٹے نوجوان صحابی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو حضرت زید سے بھی بہت محبت تھی، منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور حضرت زید کو بھی حضور سے محبت تھی۔ اور یہی عالم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور سے بے پناہ محبت تھی، اور حضور کو بھی اس نوجوان صحابی سے بہت عقیدت اور محبت اور تعلق تھا، یوں کہا جائے والہانہ تعلق تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت اسامہ سے اور حضرت اسامہ کو حضور سے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں، اور تقریباً احادیث کی تمام کتابوں میں حضرت عائشہ بھی اس کی راوی ہے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں پورے سال جن کی روح قبض ہونی، ملک الموت کے پاس وہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ اس حدیث کے راوی، حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب حضرت اسرائیل کے پاس، ملک الموت کے پاس میری وفات کا سال یا دن آئے اور ان کے پاس جب میرا اعمال پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ 2 وجہ بیان فرمائی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی۔ ایک وجہ کیا ہے؟ اعمال نامہ پیش ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ بتلائی کہ پورے سال جن لوگوں کو دنیا سے جانا ہے ان کے نام ملک الموت کو دے دیے جاتے ہیں، تو اس لیے جب ان کا نام اعمال، ہمارا نام اعمال ملک الموت کے پاس پہنچے تو اللہ کہہ دے کہ دیکھو ہمارے ان کو جب لانا تو دیکھو یہ بھوکے اور پیاسے ہیں، تو ان کو ذرا آرام سے لانا۔ یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسبت کی ہے وہ اپنی طرف کی ہے، امت کی طرف نہیں کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو میرے ماننے والوں اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا، اس لیے کہ ملک الموت کو تمہاری روح نکلنے کے احوال اور ٹائم اور وقت دے دیا جاتا ہے، تو جب ان کے پاس وہ لسٹ پہنچے تو تم روزے کی حالت میں ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین نہیں کیا۔ کتنی اہم بات ہے اور کتنا اہم حساس مسئلہ ہے۔ تو ان دو چیزوں پر اگر ہم غور کر لیں، اور رمضان کے شعبان کے 9 دن گزر گئے، کیا کچھ ہمارے روٹین میں کچھ تبدیلی آئی؟ روزمرہ کی زندگیوں میں کچھ تبدیلی آئی؟ کچھ بدلاؤ آیا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کو جو اوپر رکھا اس کو جھاڑ پوچھ کے نیچے رکھا کہ نہیں رکھا کہ میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اب اس کی تیاری کرنی؟ اور یہ جو شعبان کا مہینہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے وہ اسی لیے عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ اسی لیے یہی معمول تھا کہ کثرت سے آپ روزہ اس لیے رکھتے تھے تاکہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو میں نے اس مہینے کی یہ فضیلت آپ کے سامنے رکھی کہ یہ مہینہ اس اعتبار سے، پورا مہینہ فضیلت کے اعتبار سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کی رات آتی، یعنی 14 کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہ 15ویں شعبان کی رات آئے گی۔ 15ویں شعبان کی رات کی کچھ فضیلت تو بہرحال بیان کی گئی، لیکن جو فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے ہمارے معاشرے میں جو چیزیں ہیں وہ اس کے الٹا ہے۔ اصل میں ایک تصور ہمارے یہاں جو ہے، یا شریعت نے جو تصور دیا ہے تہوار کا، مثال کے خوشی منانے کا، تو ہمارے یہاں 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی منانے کے ہیں۔ ایک دن ہے عید الفطر کا اور ایک دن ہے عید الاضحیٰ کا۔ یہ 2 دن گویا اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہوتے ہیں۔ یہ دن گویا خوشی منانے کے دن ہوتے ہیں۔ باقی کوئی دن ہمارے یہاں قومی دن جس کو کہا جائے تہوار کا دن، جسے حضور نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، آپ نے عید کے متعلق فرمایا کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور عید کے دن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ آج کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن اس میں بھی شریعت کی حدود ہے اور قیود ہے کہ اس خوشی کو کیسے منانا ہے۔ تو یہ 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ رات میں ہمارے ہاں کوئی تہوار نہیں ہے شریعت اسلامیہ کی طرف سے، رات کا کوئی تہوار نہیں، اور رات کے تہوار ان کے یہاں جو اسلام کو نہیں مانتے۔ آپ عیسائیوں کے یہاں چلے جاؤ، ان کے یہاں کرسمس کب منایا جاتا ہے؟ رات میں۔ پھر اس رات میں ان کے یہاں کیا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے برادران وطن ہے، ہولی مناتے ہیں، کب جلاتے ہیں؟ رات میں۔ دیوالی مناتے ہیں، کب مناتے ہیں؟ رات میں۔ اسلام نے کوئی تصور تہوار کا رات میں پیش نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے اگر رات میں کچھ پیش کیا ہے تو وہ عبادت کو پیش کیا ہے، نہ کہ تہوار کو پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کی 15 تاریخ کی جو رات ہے یہ عبادت کے لیے ہے، نہ کہ تہوار منانے کے لیے۔ یہ اس لیے رات اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہوں، ہم اللہ کے سامنے روئیں، ہم اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، ہم کچھ نوافل کا اہتمام کریں، ہم کچھ دعاؤں کا اہتمام کریں، ہم کچھ ذکر کا اہتمام کریں، ہم کچھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ہم اپنے سابقہ گناہوں پر شرمندہ ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ رات عطا فرمائی ہے،
اور اس طریقے کی جتنی راتیں ہیں وہ اسی لیے اللہ نے دی ہیں، جو ہم اللہ سے دور ہوئے ہیں ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اس لیے اللہ نے دیا۔ تو یہ رات تہوار نہیں ہے بلکہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اور عبادت پرسکون ماحول میں ہوتی ہے، عبادت تنہائی میں ہوتی ہے، اللہ سے مانگا، سکون ماحول میں انسان اللہ سے مانگتا ہے۔ تو عبادت کا تصور جو شریعت نے پیش کیا ہے وہ پیش کیا ہے ان راتوں میں، اور تہوار اور خوشی کا جو موقع ہوتا ہے وہ اسلام نے دن میں پیش کیا۔ تو اس لیے یہ رات جو ہے وہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑنے کی رات ہے، کوئی تہوار کی رات نہیں ہے کہ یہ کوئی آج تہوار ہے ہم اللہ سے قریب ہوں۔ جیسے ایک تصور لوگوں نے پیش کیا کہ اس رات میں مردے جو ہے وہ گھروں کو آتے ہیں، اور لوگوں نے کیا کہا کہ اچھا کھانا پکاؤ، لوگوں نے کہا نا اچھا کھانا پکاؤ، اس لیے مردے آتے ہیں تو ان مردوں کو نہیں کھانا، یہ جو زندہ مردے کی شکل میں ان کو کھانا ہے، اس لیے یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا کھانا پکاؤ۔ ہمیں تو قرآن نے ایک پیغام دیا، ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں چلی جاتی ہیں اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو اب دنیا میں آنے کا دوبارہ روحوں کا تصور یہ قرآن نے نہیں دیا، یہ اسلام نے نہیں دیا، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، کیونکہ قرآن نے علیین اور سجین یہ دو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ نیک لوگوں کی روحیں کہاں ہوں گی اور برے لوگوں کی روحیں کہاں ہوں گی۔ اب اس میں ایک چٹکلے کی بات سن لیں، مثال کے طور پر اگر ہم ان کی بات مان لیں بھی کہ مردے گھر آتے ہیں تو آپ تو قبرستان گئے، وہ وہاں سے گھر آئے ہوئے اور آپ گھر پر موجود نہیں، نہ آپ کی ملاقات قبرستان میں ہوئی اور نہ آپ کی ملاقات ان سے گھر میں ہوئی۔ تو یہ تصور اسلام کا نہیں، یہ تصور شریعت کا نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، جو لوگ چلے گئے ہیں دعا کی جائے۔ اب آپ دیکھو اس تصور کو جو اچھا کھانے کا تصور پیش کیا گیا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آپ قبرستان چلے جائیں تو قبرستان سے اندر سے لے کے باہر تک خالی کھانا پڑا ہوگا، معلومات دوسرے دن اس انتظامیہ کو کھانا اٹھوانا پڑتا ہے اور پھٹوانا پڑتا ہے۔ کیا یہ تصور ہے اسلام میں کہ آپ کھانا اس طریقے سے ضائع کریں؟ یہ تصور اسلام نے نہیں دیا۔ ہاں اگر کرنا ہے اپنے گھر والوں کے نام پر تو کچا کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، پکا کھانا تو پکا ہوا کھانا تو چند لوگ لینے والے ہوتے ہیں، چند لوگ اس کو استعمال کرنے والے ہوتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں کھانا پہنچ جاتا ہے کہ وہ ضائع ہوتا ہے، اور شریعت نے رزق کو ضائع کرنے سے ہمیں منع فرمایا۔ اس کی شکل بدل لی جائے، اس کا انداز بدل لیا جائے۔ اب اس کے بعد میں کوئی تصور یہ دیا جائے، مثال کے طور پر 15 سال میں 14 سال میں ہم بالغ ہو گئے، ہماری عمر 40 سال 45 سال 50 سال ہو گئی، ہماری بہت سی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، فرض نمازیں۔ اب ان فرض نمازوں کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا؟ کہنے کا شارٹ راستہ نکالو، صبح برات آ جائے، رات میں غسل کر لو اور کسی کے پیچھے اتنی رکعتیں نماز پڑھ لو تو 20 سال کی فرض نمازیں معاف ہو جائیں گی، ایک رکعت معاف نہیں ہونی۔ شریعت نے یہ اصول نہیں دیا، پیغمبر علیہ السلام نے یہ اصول نہیں بتایا، ایک رکعت معاف نہیں ہونی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے جتنی فرضیں ہم سے چھوٹی ہیں اور ہم زندہ ہیں تو وہ فرض نمازیں ہم سے معاف نہیں ہوں گی جب تک کہ ہم ان کو پڑھ نہ لیں۔ اور کوئی طریقہ شریعت نے نہیں دیا کہ آپ اتنی رکعتیں پڑھ لو تو 20 سال کی قضاء عمری معاف، 10 سال کی قضاء عمری معاف، یہ کچھ نہیں، کوئی حدیث میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں انسان دنیا سے چلا جائے اور جانے کے بعد میں پھر اب اس کے وارثوں کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دیکھیں کہ ہمارے گھر سے جو افراد دنیا سے گئے ہیں ان کی کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، ان نمازوں کا وہ فدیہ دے سکتے ہیں تو پھر وہ ان کے ذمہ سے ادا ہو سکتی ہے۔ پھر یہ رواج ہمارے یہاں کم ہو گیا جو شریعت نے بتلایا تھا، فدیہ دینے کا رواج نہیں کہ جو ہمارے گھر کے مرحومین دنیا سے چلے گئے ان کی نمازیں کتنی چھوٹی ہیں ان کے نام پر کچھ فدیے کی رقم نکال دی جائے جو ان کی نماز کا بدل ہو جائے گا، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کی جگہ طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں پٹاخہ پھوڑنا اور پھر حلوہ بنانا حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس پر کچھ تفصیلی روشنی ڈالوں گا، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت پر، ان کی کیا فضیلت ہے، ان کا کیا مقام ملا،
کہتے ہیں انہوں نے دانت توڑ لیے تھے، پھر کوئی نرم چیز کھائی تھی تو ہم بھی دانت توڑ لیں پھر نرم چیز بنائیں۔ دوسری بات یہ کہ شریعت نے اپنے جسم کو خامخواہ تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں دیا، اور حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اگر یہ بات کہی جا رہی کہ انہوں نے سارے دانت توڑ لیے تھے تو یہ غلط ہے، کیونکہ شریعت نے اپنے جسم کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور کا فرمان ہے دیکھو تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، یعنی پورے دن اور رات جگتے نہ رہو بلکہ سو، تمہارا بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہاری بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے۔ جب جس کے حقوق کی ادائیگی کا وقت آئے تو اس وقت اس کے حقوق کو ادا کرو، یہ تعلیم دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آنکھ کا بھی حق، بدن کا بھی حق، تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہیں کہ اپنے دانت توڑ لو، یہ شریعت کے بالکل خلاف۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جس مہینے میں شہید ہوئے تھے تو وہ تو شوال کے مہینے میں شہید ہوئے تھے، اور آپ دانت توڑنے کی بات کر رہے ہیں شعبان کے مہینے میں۔ تو اصل میں کوئی رات جب ہم کو ایسی ملتی ہے کہ جس رات میں ہم اللہ سے قریب ہو سکے تو شیطان اس میں تمام چیزوں کو شامل کر دیتا ہے تاکہ ہمارا اللہ سے قرب پیدا نہ ہو سکے، تاکہ جو دوری ہماری اللہ سے ہے وہ دوری باقی رہے اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہ ہو سکے۔ شیطان ان چیزوں میں وہ تمام چیزیں شامل کرا دیتا ہے، جیسے پٹاخے شامل کرا دیے، حلوہ شامل کرا دیے۔ تو یہ تصور اسلام نے جو ہمیں دیا ہے، شعبان کے مہینے میں حضور کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس کی وجہ بتلائی کہ اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ حضور نے بتلائی کہ اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں سال بھر میں جتنے انتقال ہونے ہیں وہ جو ہے گویا وہ لسٹ ملک الموت کو دے دی جاتی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اب 15 شعبان کے روزے کا تصور، اب اگر روزہ رکھنا ہے تو اس میں ہم یہ تصور بیٹھا لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے جس کو ایام 20 کے روزے کہا کرتے ہیں۔ تو ہم اس سنت کے مطابق روزہ رکھ لیں اور پھر اس حدیث پر عمل ہو جائے گا کہ حضور نے فرمایا کہ کثرت سے شعبان کے مہینے میں آپ روزے رکھتے تھے، ایک تو یہ حکم، اور دوسرا ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14 اور 15 شعبان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے روزہ رکھتے تھے۔ تو اس نیت سے ہم 3 روزے رکھ لیں گے تو اس سنت پر عمل ہو جائے گا۔ 13، 14، 15 یہ ہو گئی روزوں کی بات۔ اب قبرستان جانے کا مسئلہ بہرحال وہ اب کچھ چیزیں اتنی زیادہ عام ہو جاتی ہیں کہ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے اور نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ جو آپ کی زندگی ہے، اس زندگی میں ایک مرتبہ آتا ہے کہ آپ رات میں 15 شعبان کی رات میں بقی قبرستان تشریف لے گئے تھے، صرف ایک رات پوری حیات مبارکہ میں آپ، یوں تو بہت کثرت سے آپ بقی قبرستان جایا کرتے تھے، لیکن 15 شعبان میں صرف ایک مرتبہ آپ کی حیات مبارکہ میں ملتا ہے کہ آپ تشریف لے گئے تھے، پھر وہاں آگ جلانا، موم بتی جلانا، یہ تمام چیزیں جلانا، اور پھر وہاں حضور نے فرمایا تھا کہ قبرستان جاتے رہا کرو، کیوں؟ تاکہ قبر کی یاد آئے، آخرت کی یاد آئے کہ تمہیں بھی ایک دن یہاں آنا ہے۔ لیکن اگر اسی قبرستان کو میلہ بنا دیا جائے، ہو ہا جھولے جھول رہے ہیں اور لچی پک رہی ہے اور بریانی پک رہی ہے، تو کیا موت کا تصور آئے گا؟ قبرستان جانے کا تو مطلب یہ ہے کہ موت کا تصور حضور فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میرے اعمال نامے جب اللہ کے حضور پیش ہو تو میں بھوکا اور پیاسا ہو۔ کیا ہم اس کے حقدار نہیں؟ کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اعمال نامہ، ہمارا اعمال نامہ جب اللہ کے دربار میں جائے تو ہم روزے کی حالت میں ہو، بھوکے اور پیاسے ہو، اللہ سے تعلق کو اپنا مضبوط، رشتہ اپنا مضبوط کر لو؟ کیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے میرے دوستو ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ جیسے ہمارے برادران وطن کا تہوار آ رہا ہے ہولی، بہت اچھی بات ہے، لیکن عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے اور ایمان کی حقیقت کو
ہم یہ تو سمجھ نہیں پائے یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم برادران وطن کے ان پروگراموں میں بھی شامل ہونے لگے اور ہمارا نوجوان بڑی تعداد میں شامل ہونے لگا۔ اگر آپ تصور فرمائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد آپ غور کریں، کفار مکہ سے جو مقابلہ آپ کا ہوا تھا، کفار مکہ نے جو آپ کا بائیکاٹ کیا تھا، کفار مکہ سے جو آپ کی جنگیں ہوئی تھی، کفار مکہ نے جو آپ کو مجبور کیا تھا مکہ مکرمہ سے نکلنے سے، وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، صرف ایک اللہ کی بندگی ہوگی، صرف ایک اللہ سے مانگا جائے گا، نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ یہی تصور تو اسلام نے دیا ہے، اور یہی کلمہ تو تمام نبیوں کا تھا، یہی کلمہ تو تمام رسولوں کا تھا، لا الہ الا اللہ۔ آخری والا جز بدلتا رہا محمد الرسول اللہ۔ اب اگر آپ ان لوگوں سے جن کا ہمارا شروع سے اس بات پر وحدانیت پر اختلاف چلا آ رہا ہے، اور اگر آپ ان کے تہواروں میں اسی انداز سے شریک ہوتے رہے تو کہاں رہا عقیدہ توحید کا تصور آپ کے پاس؟ آپ بھی جا کے ہولی کھیلتے رہے، آپ بھی جا کے ان کے ساتھ رنگ مناتے رہے، تو عقیدہ توحید کا تصور ختم ہو گیا، آپ کے دل سے شرک کی قباحت ختم ہو گئی، آپ کے دل سے کفر کی قباحت ختم ہو گئی، اور جب کفر اور شرک کی قباحت ہو گئی، ختم ہو گئی، تو کیا ہم مسلمان باقی رہے؟ ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ہمارا تعلق مع اللہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب یہی رہ گیا یکجہتی کا کام کہ ہم بھی ہولی کھیلیں گے۔ ہمارا یہ تصور کیا اسلام نے دیا؟ ٹھیک ہے، ہم ان کے پروگراموں میں، ان کے غمی میں، ان کے دکھ میں، ان کے غم میں شریک ہیں، لیکن جو چیزیں ہم کو ان سے جدا کرنے والی ہیں وہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر اس پر کوئی ضرب آتی ہے تو جان چلی جائے گی، لیکن عقیدہ توحید نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہونا چاہیے ایک ایمان والے کا عقیدہ، ورنہ بچا ایمان کا۔ کل محمد رسول اللہ اور حضرات صحابہ کو ہمارا نوجوان کیا منہ دکھائے گا؟ صحابہ نے کیا اسی لیے اپنے بچوں کو یتیم کرایا تھا؟ کیا صحابہ نے اسی لیے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا؟ کیا صحابہ نے اسی لیے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھا تھا؟ کیا صحابہ کو اسی لیے اذیتیں دی گئی تھی؟ عقیدے کے لیے یہ اذیتیں دی گئی تھی، کلمہ توحید کے لیے عقیدے جو ہے یہ اذیتیں دی گئی تھی، اور اس کے بعد میں جب وہی کلمہ توحید اور عقیدہ اور وحدانیت ختم ہو گئی تو بچا کیا ہمارے پاس اسلام کے نام پہ؟ اس لیے ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن وحدانیت میں، دین میں، ایمان میں، شریعت میں، اس میں کوئی کمپرومائز عقیدے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اہل ایمان کا عزم ہونا چاہیے اور یہ حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہم سب کچھ سمجھوتا کرنے کو تیار ہے، لیکن ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بچا ہمارے پاس کیا؟ لگاتے رہے ٹوپی، چلتے رہے دنیا میں، ایمان چلا گیا، عقیدہ ختم ہو گیا، کیا بچا ہمارے پاس؟ اس لیے میرے دوستو، سب کچھ ٹھیک ہے، دکھ درد میں شریک ہونا ہے، لیکن اپنے ایمان کو نہیں بیچنا ہے، اپنے ایمان کو نہیں دینا۔ بڑی بڑی ہوردنگیں لگ گئی، معلوم مبارکباد، معلوم تو کرو مبارکباد دینا صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ ٹھیک ہے، سب چیزیں ہیں۔ اب ہم اصل میں اس موبائل نے بھی ہم کو اور آگے بڑھا دیا۔ اب جیسے وہ آیا کیا کہتے ہیں، ابھی دسمبر گزرا، کرسمس، ہیپی کرسمس، اب مسلمان بھی لکھ رہا ہے ہیپی کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا یہ عقیدہ بنا، عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہیپی کرسمس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے اس عقیدے کو تسلیم کیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا یہ ہے اسلام کا تصور؟ تو اس لیے ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ہم اپیل کرتے ہیں اپنے نوجوانوں سے کہ اگر کہیں جا رہے ہوں اور کسی وجہ سے کوئی رنگ وہ کھیل رہے ہو، آپ پر پڑ جائے تو آپ کو مشتعل نہیں ہونا ہے، خاموشی کے ساتھ چلے جانا ہے، لیکن خوشی خوشی اس میں شامل ہونا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بغاوت کر رہے ہیں، اور جو شریعت سے بغاوت کرے گا، حضور سے بغاوت کرے گا، اس کا انجام بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ یہی چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اسلام پر باقی ہیں، اور اگر یہ چیزیں بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی تو بچے گا کیا ہمارے پاس اسلام کے نام سے؟ اس لیے بہرحال طے کریں کہ تمام رسم و رواج سے، چاہے وہ ہماری طرف سے آئی ہو، چاہے وہ ہماری طرف سے آئی ہو، اور چاہے وہ ادھر سے آئی ہو،
इन तमाम रस्म रिवाज से हमें अपने आप को बचाना है, चाहे वो शब बारात के नाम पर हमारे अपने तरफ से आई हो और चाहे बिरादरान वतन की तरफ से उनके त्योहारों में हमारी तरफ से आई, हमारे यहाँ आई हो, उन तमाम चीजों से बचाना है। हजरत बिलाल तपती हुई रेत पर लेटे हुए, सीने पर भारी चट्टान है और रेगिस्तान और अरब का टेम्परेचर 50-52-55 तक है और उस सख्त हालत में तपती हुई रेत पर लेटे हैं, क्या अंजाम उनकी पीठ का हो रहा होगा। सहाबा फरमाते हैं कि उस तपती हुई रेत का इतनी सख्त टेम्परेचर में सूरत हाल जमीन की ये होती थी कि अगर गोश्त का टुकड़ा डाल दिया जाए तो वो टुकड़ा भुन जाएगा जमीन की गर्माहट से। हजरत बिलाल पड़े हुए हैं जमीन पर, सीने पर चट्टान है, हिल नहीं सकते हैं और लोग क्या कह रहे हैं, हमारी रस्म को मान लो, हम तुमको छोड़ देंगे। हजरत बिलाल कहते हैं अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, जान है तो जान चली जाएगी लेकिन वहदानियत को और तौहीद को नहीं छोड़ेंगे। यही सबक दिया था हजरत बिलाल ने। हजरत खब्बाब को दहकते हुए अंगारों पर लिटाया गया, उनकी पीठ में गोश्त नाम की कोई चीज नहीं बची थी, सिर्फ हड्डी बाकी थी, खून और चर्बी से वो अंगारे घुसते थे और मक्का के मुशरिकी कहते थे हमारी रस्मों को कबूल कर लो, अल्लाह को मानो ठीक है लेकिन अल्लाह के साथ साथ हमारी रस्मों को कबूल कर लो, हम छोड़ देंगे। हजरत खब्बाब कहते थे जान दी उसी की है और अगर उसी के रास्ते कबूल हो जाएगी तो ठीक है लेकिन हम तुम्हारी रस्मों को कबूल करने के तैयार नहीं है। ये कुर्बानियां क्यों दी थी साहबा ने? इसी तौहीद को और इसी वहदानियत को और इसी अकीदे को पुख्ता करने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों तय करो कि अकीदे तौहीद पर कोई ज़र्ब आए हम इसको गवारा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला थोड़ी सी जिंदगी है, पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए। आखिरत में मेरे दोस्तों अगर हम इस हाल में गए कि हमारे पास कलमा नहीं है, हमारे पास अकीदा तौहीद नहीं है, हमने अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक किया है, तो आखिरत में बचेगा हमारे पास क्या? हम कैसे अल्लाह की रहमतों के आखिरत में मुस्तहिक बनेंगे? इसलिए सब कुछ हमारा लुट चुका होगा। दुनिया के चंद चीजों के फायदे के लिए आखिरत का सौदा नहीं करना है और इन तमाम रसूमात से अपने को, अपने घर के बच्चों को भी इन तमाम रसूमात से बचाना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक